سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ بشرا بی بی نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سخت زبان استعمال کی، اس حوالے سے میرے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں یہ جو خبر ہے یہ بنیادی طور پہ سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب نے بریک کی، اپنے پروگرام میں بریک کی، اور جس وقت انہوں نے یہ خبر بریک کی اس وقت میں ان کے پروگرام میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اس میں نے شرکت کی۔ پروگرام کے بعد بھی میری کاشف صاحب سے بات ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت نے ان کے مطابق جو دونوں ان کمیٹیوں کا حصہ ہے، کور کمیٹی کا بھی اور پولیٹیکل کمیٹی کا بھی، اس شخصیت نے ان کو بتایا، ان کے جو ذرائع ہیں وہ کمیٹی کے اندر ہی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ شخصیت کون ہے، لیکن وہ بالکل 100% کہہ رہے تھے کہ میں اس خبر کے اوپر کنفرم ہوں۔ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ بتایا کہ پہلے غالباً 20 اکتوبر کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی احتجاج سے پہلے، اس میٹنگ کے اندر بشرا بی بی نے بڑے غصے کا اظہار کیا، بڑی سخت زبان استعمال کی، انہوں نے جو کچھ باتیں کی وہ لوگوں کو پسند نہیں آئی مبینہ طور پہ۔ تو کاشف عباسی صاحب کی جو خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے 7 دفعہ بے غیرت کا لفظ استعمال کیا، گدھ کا لفظ استعمال کیا، سینئر لیڈرشپ بھی وہاں پہ تھی، اور پھر یہ جو 24 تاریخ کا ان کا احتجاج تھا اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ وہاں پہ پہنچے اور پھر اس کے بعد جو کوئی میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی بشرا بی بی نے ناراضی کا اظہار کیا لیڈرشپ کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں پہ پہنچ گئی، کارکن وہاں پہ پہنچ گیا، لیکن لیڈرشپ کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ تو پھر میری بھی پاکستان تحریک انصاف کی 1-2 سورسز سے اس خبر کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ کسی نے اس کو اس طریقے سے جو ہے، جو کمیٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، کسی نے اس طریقے سے نہ اس کو قبول کیا نہ اس طریقے سے ڈینائی کیا، لیکن کچھ لیڈران ان کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے، اور کچھ obviously یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہوئی ہے۔ تو حتمی طور پہ ٹو بی آنسٹ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بشرا بی بی ناراض تھیں لیڈرشپ سے، کارکن ناراض تھے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جو احتجاج تھا وہاں پہ آپ کو مین سٹریم ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اور بشرا بی بی کی بہن نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ قیادت جو موجود تھی وہ بھی کنٹینر کے اوپر نہیں آ رہی تھی، میں نے ان کو خود بلایا، باقی بھی ساری قیادت مسنگ تھی۔ تو بشرا بی بی کی جو ناراضی ہے ان کے ساتھ، قیادت کے ساتھ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اب انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی ہے، کیا کچھ کہا ہے، حتمی طور پہ اس حوالے سے کہنا ممکن ہے۔ جی یہ جو آپ نے حوالہ دیا سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب کا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپنے احتجاج کی سخت کھو چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی، کوئی ڈیل کرنی ہوگی، مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی سخت جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے، وہ مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 9 مئی کے بعد جو ہوا اس وقت بھی کہا گیا کہ جی پارٹی ختم ہو گئی ہے، اب ان کو پارٹی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اب جو ہے ان کی بہت زیادہ سیٹیں بھی آ گئی۔ تو کوئی دانشور کہتا تھا 5 سیٹیں آ جائیں گی، کوئی دانشور 10 کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے وہ الیکشن جیتا، کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے وہ الیکشن جیتا۔ اگر آپ حکومتی سٹینڈرڈ پہ بھی چلے جائیں تو پھر بھی سب سے زیادہ MNA ان کے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کی سخت ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی جتھا فورس ہے جس طرح کچھ صحافی کہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی انہوں نے کوئی فائٹنگ فورس رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو فورس ہے وہ پاکستان کے عوام ہے۔ جب تک ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے تو وہ احتجاج کی سخت تو ان کی ختم نہیں ہو سکتی، وہ احتجاج کرتے رہیں گے۔ اب 24 تاریخ کو بھی وہ آئے، اس سے پہلے بھی وہ آئے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا کوئی بات چیت ہوگی اور عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو جائے گی، وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خان صاحب کو تو پہلے بھی ان کی جماعت بتاتی ہے، قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈیلز آفر ہوتی رہی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات جسے کہتے ہیں نا سٹیٹس کو فی الحال برقرار رہے گا، لیکن 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ چیزیں جو ہیں پھر احتجاج کی طرف جائیں گی۔ اور عمران خان صاحب مجھے فی الحال نہیں لگتا کہ وہ کوئی اپنا ٹویٹر بند کر دیں گے یا میاں صاحب کی طرح ڈیل کر کے سعودی عرب چلے جائیں گے۔ وہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں فلوٹ تو ہو رہی ہیں، لیکن اسپیشلی یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے احتجاج والا اور ڈی چوک پہ جس قسم کا حکومت نے آپریشن کیا اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہم نے وہاں پہ دیکھا، جو کچھ ہوا، اس کے بعد مجھے ٹو بی آنیسٹ بالکل جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا تاثر نہیں ملتا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کامیاب ہو سکتے ہیں، یا فی الحال کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ خان صاحب کوئی ڈیل کر کے خاموش ہو جائیں اور ان کی رہائی ہو جائے۔ مجھے نہ ان کی فی الحال رہائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
جی یہ جو آپ نے کوشچن کیا کہ متی اللہ جان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور ان کے اوپر آئس کا جو نشہ ہے وہ ڈالا گیا ہے بنیادی طور پہ پولیس کے پرچے میں. اب یہ دیکھیں متی اللہ جان صاحب کیا کر رہے تھے. حکومت نے جو ڈی چوک میں جو بلو ایریا کے اندر آپریشن کیا اس کے حوالے سے متضاد خبریں متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب اتنے زیادہ لوگ مر گئے. حکومت کہتی ہے کہ وہاں پہ ایک گولی نہیں چلی. میں آپ کو بتاتا ہوں حلفاً بتاتا ہوں کہ میں نے خود گولیوں کی آواز سنی اور میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ متعدد صحافی جو ہیں انہوں نے گولیوں کی آواز سنی. بہت سارے صحافیوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ موجود تھے اور گولیاں چل رہی تھی اور حکومتی سائڈ سے چل رہی تھی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ گولی چلی. پھر بی بی سی کی جو رپورٹ آئی وہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ اس میں بھی ڈاکٹرز نے بات کر کے بتایا کہ 35-40 بندے جو گن شاٹ وونڈز والے تھے وہ تو ایک ہاسپٹل میں آئے, اسی طریقے سے دوسرے ہاسپٹلز میں بھی گئے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ گولیاں لگی. ان گولیاں لگنے سے لوگوں کی اموات بھی ہوئی, لوگ زخمی بھی ہوئے اور متی اللہ جان وہی پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک اسپتال کی پارکنگ سے ان کو گرفتار کیا گیا. اب متی کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور جس قسم کا پرچہ اس کے اوپر کروایا گیا ہے اس سے یہ جو شک ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ شاید حکومت کچھ چھپانا چاہتی تھی, حکومت سارے صحافیوں کو ڈرانا چاہتی تھی. دیکھیں اب سوشل میڈیا کے اوپر مبالغہ آرائی بھی ہو رہی ہے, نمبر مرنے والوں کے زیادہ بھی بتائے جا رہے ہیں. تو کوئی مستند صحافی جائے گا, میڈیا اس کو خود کور کرے گا تو وہ جو افواہوں کا بازار گرم ہے اس کو بند کرنے کا موقع ملے گا. لیکن فار سم ریزن جو ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے حکومت اس معاملے میں. اور پھر جو متی اللہ جان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اگین اس میں جناب کہ وہ نشے میں تھے اور پولیس کے اوپر گاڑی چلا دی اور جناب یہ کر دیا, بندوق چھین لی ایس ایم جی اور اسی قسم کی ایف آئی آریں ہوتی ہیں بھونڈے قسم کی. اور اس ایف آئی آر کے اوپر پھر عدالت کو بھی سلام ہے جنہوں نے متی اللہ جان کا ریمانڈ دے دیا. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے اس ریمانڈ کو پھر کینسل کیا. لیکن حکومت اب کوئی بھی کسی بھی صحافی کے خلاف کچھ بھی ڈال دے گی, کوئی بھی مقدمہ بنا دے گی اور اس میں اس کو ریمانڈ مل جائے گا. کیا اس سے حکومت کی نیک نامی ہوئی ہے؟ کیا اس طرح کا پرچہ کرنے کے بعد, اس طرح کا مقدمہ کرنے کے بعد جب حکومت یہ کہے گی کہ تحریک انصاف والے جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جو مرنے والوں کی تعداد بتا رہے ہیں وہ غلط ہے, کوئی ان کا بیانیہ مانے گا؟ وہ کہیں گے جناب آپ متی اللہ جان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, کس قسم کا پرچہ اس کے اوپر کروایا. اور اداروں کی کوئی ساکھ رہ جاتی ہے اس طرح کے پرچے کرنے سے؟ جب کل حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو 246 گرام آئس ڈالی گئی ہے یہی پولیس آ کے عدالت میں بتائے گی وہ جو آئس تھی وہ اصل میں برف تھی, وہ جناب ہم نے فریزر میں رکھ دی تھی, یہ برف ہے جی, پگھل جائے گی, اس کے پگھلنے سے پہلے متی اللہ جان کو رہا کر دیں. تو خدا اس پورے نظام عدل کو مذاق نہ بنائیں, حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جناب ایک فرضی مقدمہ ہے, جعلی مقدمہ ہے. لیکن دوسری جانب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب میں تو متی اللہ جان کو صحافی نہیں مانتا, منصور علی خان سے بات کرتے ہوئے. لیکن برطانیہ کا جو ڈپٹی منسٹر ہے انڈر سیکرٹری ہمیش فالکنر صاحب, انہوں نے برطانوی حکومت کے بہاف پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے جو فرٹیلٹیز کی خبریں آ رہی ہیں, اموات کی خبریں آ رہی ہیں, اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. صحافیوں کو جو پکڑا گیا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. اور متی اللہ جان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ویل ریپیوٹڈ پاکستانی جرنلسٹ. لیکن ہمارا جو وزیر دفاع کہتا ہے میں تو اس کو جرنلسٹ ہی نہیں مانتا. تو بھائی جرنلسٹ پھر وہی ہے جن کو آپ نے پی ٹی وی میں نوکری دے دی ہے یا کسی اور جگہ پہ لگا دیا, اپنے ساتھ میں لا لیا ہے, صرف جرنلسٹ وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو متی اللہ جان سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پر ان کو اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط خبر دے رہے ہیں, جھوٹی خبر دے رہے ہیں, تو اس جھوٹی خبر پہ مقدمہ بنے نا. یہ آپ نے جو جھوٹی ایف آئی آر کروا دی تو یہ مطلب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ریاست ہماری جھوٹ بولتی ہے, ریاست ہماری جھوٹے مقدمے کرتی ہے. کیا اس سے بچوں کے ذہن میں ریاست کے لیے, حکومت کے لیے, جو یہ حکومت ہے اس کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہوگی؟ یہ وہی متی اللہ جان ہے جس کو تحریک انصاف کے دور میں بھی اٹھایا گیا تھا, اور اس وقت یہی شہباز شریف, یہی بلاول, یہی پی ڈی ایم کی ساری قیادت متی اللہ جان کے گھر گئی تھی. لیکن اس وقت تو عمران خان کے دور میں متی اللہ جان 8 گھنٹے میں چھٹ گیا تھا, لیکن اس دفعہ تو انہوں نے پہلے اٹھایا بھی اور اس کے بعد جناب اس کے اوپر پرچہ بھی ڈال دیا اور اس کو جناب جیل بھی بھیج دیا. تو حکومت کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ طرز عمل ان کا صحافیوں کے ساتھ درست نہیں ہے. آپ کو کوئی بات امید مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات آپ کی امید کے برعکس ہو, آپ کو اچھی نہ لگتی ہو, لیکن اس کو معاملات کو بہتر طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے.
دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بلو ایریا میں آپریشن ہوا، جو لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اس کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، میرے خیال میں بالکل درست بات کی ہے مولانا صاحب نے۔ ایسی کون سی جلدی تھی، ایسی کون سی قیامت تھی کہ اسی رات کو لائٹیں آف کی گئیں، وہاں پہ آپریشن کیا گیا، گولیاں چلائی گئیں، بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگیں، وہاں پہ اموات ہوئیں، پھر دن بھر کیا ہوتا رہا، وہاں پہ بھی گولیاں لگتی رہیں، اس طرح کی خبریں آتی رہیں۔ اب بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کنٹینر سے نماز پڑھتے ہوئے جناب ایک بندے کو رینجر کے اہلکار نے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ویژولز جو ہے نا، یہ وہ دور نہیں ہے 90 اور 80 کی دہائی کا دور۔ یہ ویژولز صبح سے ملینز آف ٹائمز ٹویٹر کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر لوگ بار بار دیکھیں گے، یہ اگلی نسلوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، یہ آپ کا چہرہ بن جائے گا اس حکومت کا۔ جب بھی اس حکومت کا ذکر آئے گا، اس حکومت کے لوگوں کا ذکر آئے گا، انتظامیہ کا ذکر آئے گا، اداروں کا ذکر آئے گا، یہ چہرہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ ایک جناب نمازی کو کنٹینر سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا، اس کی کون سی ایسی ضرورت تھی؟ تو مولانا بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ 10 دن بیٹھ جاتے، 5 دن بیٹھ جاتے، ایگزاسٹ ہو کے چلے جاتے۔ اپنے لوگوں کے اوپر جناب آپ نے اس طرح گولیاں چلا دی، اور وہ عالمی دنیا بھی اب اس کو رپورٹ کر رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اب جو متی اللہ جان والا ہی کیس ہے، جو پچھلے کوسچن میں بھی آپ نے ذکر کیا، اس میں جو ای یو کی یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جناب جی ایس پی پلس سٹیٹس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، وہ بھی بڑی پریشان کن چیز ہے۔ تو میرے خیال میں جو حکومت کا رویہ رہا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی حل نہیں ہے، ہر چیز میں بروٹ فورس۔ انہوں نے ترمیم منظور کروانی ہو تو بلاول کہتے ہیں کہ جی ہم بروٹ پولیٹیکل فورس استعمال کریں گے، انہوں نے احتجاج ختم کروانا ہو تو بروٹ ہم جناب فورس استعمال کریں گے، لوگوں کو گولیاں مار کے احتجاج ختم کروائیں گے۔ یہ جن کو آپ گولیاں مار رہے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ خدا نہ خواستہ کوئی دنیا باہر سے تو نہیں آئے۔ پھر بعد میں وزراء جناب اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کشمیر ان لوگوں نے فتح کروا لیا یا کر لیا کہ جناب 5 منٹ گولیاں چلیں گی، یہاں پہ کوئی نہیں رکے گا، دوڑ گئے بھاگ گئے۔ بھائی 5 منٹ کیا، 1 منٹ گولی چلے تو کوئی نہیں رکے گا، لیکن اپنے لوگوں کے اوپر کیا حکومتیں اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، اس طریقے سے آپریشن کرتی ہیں؟ اب اس کی تھورو ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک وہ دعویٰ ہے جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے، ایک وہ بات ہے جو حکومت کہہ رہی ہے جو سراسر غلط بیانی ہے کہ جناب ایک گولی بھی نہیں چلی۔ میں نے خود سنی ہے گولیاں چلتے ہوئے، آزاد نیوز کے جو آزاد ڈیجیٹل کے جتنے لوگ بھی آفس میں ہوں گے ان سب نے گولیاں چلتے ہوئے دیکھی ہیں۔ پھر لوگوں کے بیانات جو لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جناب مبینہ طور پہ پکڑے گئے، ان کے بیانات ٹی وی پہ چلائے جا رہے ہیں۔ بھائی پہلے مقدمہ تو چلنے دو، ان لوگوں کی ابھی شناخت پریڈ ہونی ہے، لیکن پہلے ہی ان کے اقبالی بیان آ رہے ہیں۔ یہ کون سی جو ہے جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ تو میرے خیال میں حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، باقی جو پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے احتجاج کیا ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قیادت تو کہیں پہ نظر نہیں آئی، غریب کارکن کو مروا دیا، کارکن بیچارہ جو ہے وہاں پہ پہنچ کے اس کے ساتھ جو ہوا، قیادت ان کے آگے ہوتی تو کیا حکومت ایسے آپریشن کر سکتی تھی؟ حکومت پھر ان سے بات چیت کرتی۔ تو یہ بڑا ایشو ہے، جس طریقے سے تحریک انصاف نے چیزوں کو ہینڈل کیا، ڈیل کیا، اس کے اوپر بھی تنقید بنتی ہے، اور جس طریقے سے جو حکومت نے کارروائی کی میرے خیال میں اس کے اوپر تنقید نہیں، وہ تو اس کے اندر تو آپ کو مجرمانہ غفلت نظر آتی ہے۔ پھر لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑی گئیں جو سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے، اس کی فوٹیجز بھی آ گئی ہیں۔ یہ سلسلہ ہم نے عجب دیکھا ہے، جب کوئی ریاستی اہلکار، پولیس اہلکار، سیکیورٹی کے اہلکار آئے تو اس وقت تو عوام کے اندر ایک طرح سے جسے کہتے ہیں تحفظ کا خیال آنا چاہیے، تحفظ کی فضا بننی چاہیے کہ جناب اب ہم محفوظ ہیں، ہماری پولیس پہنچ گئی، ہماری سیکیورٹی پہنچ گئی ہے، اب ہماری املاک محفوظ رہیں گی، لیکن وہ آ کے گاڑیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا بیورلی سینٹر کے سامنے بلو ایریا کے پاس، جب یہ علی امین صاحب پچھلی دفعہ آئے تھے اور غائب ہو گئے تھے، اس دفعہ بھی وہاں پہ رینجر اہلکار جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے، اس کی فوٹیج بھی وائرل ہوئی ہوئی۔ اس دفعہ رینجر جو ہے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھکے دے رہا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑتی ہے جب بھی ریلی نکلتی ہے۔ ماضی میں گلو بھٹ کی قیادت میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا وہاں پہ کیسی گاڑیاں توڑی گئی۔ تو کیا یہ وہ حکومت کا، ریاست کا چہرہ جو ہم اپنے شہریوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بروٹ فورس سے سب کچھ کریں گے؟ ایسا نہ کریں خدا را۔ آپ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، نون لیگ بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، تو یہ آپ کی جمہوریت کا چہرہ ہے؟ آپ ایسے جناب سیاسی احتجاج سے ڈیل کرتے ہیں تو بڑا ہی افسوس کا مقام ہے جس مقام پہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور جو مولانا نے بات کی بالکل درست بات کی۔ خان صاحب کے دور میں بھی تو مولانا آئے تھے، کیا مولانا کے ساتھ اس طرح کی کارروائی ہوئی تھی؟ خان صاحب کے دور میں مریم بی بی بھی آئی تھی، خان صاحب کے دور میں بلاول بھی آئے تھے، اور حکومت کی کامپیں بھی ٹانگ گئی تھیں، لیکن کیا اس طرح کی کارروائی کی تھی ان کے خلاف اس وقت؟ تو یہ جناب گو ایڈ تو انہوں نے دیا نا، حکومت نے۔
پولیس کو کہ جا کے یہ کر لو، تمام چیزوں کو انتظامی بنیاد کے اوپر انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. تو ویری انفارچونیٹ جو صورتحال تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ جناب دوبارہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے جو تقسیم پیدا ہوتی ہے، اس سے جو نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، وہ کوئی ایک دو دن یا سالوں کی بات نہیں ہے، یہ پھر نسلوں میں کنورٹ ہوتی ہیں. تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ملک ہمارا ہے، بڑا پیارا ملک ہے. ہماری صحافت ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری جناب عدالت ہو، ہماری وکالت ہو، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تب تک ہی ہیں جب تک یہ ملک ہے. تو ملک کے بارے میں سوچیں، اس ملک کو مضبوط کریں. اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گی، اس ملک کی عدلیہ مضبوط ہوگی، اس ملک کی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوگی، تو یہ ملک مضبوط ہوگا. کسی ادارے کو کمزور کر کے ہم ملک کو مضبوط نہیں کر سکتے، لیکن ہر ادارہ، ہر سیاسی جماعت، ہر سیاستدان، ہر حکومت کو آئینی حدود کے اندر رہنا پڑے گا. عدلیہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ سیاست میں مداخلت کریں، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے. ہر کوئی اپنے آئینی کردار کے اندر رہے، اور اس کردار کے اندر ہر کسی کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے، اس حکومت کا فرض ہے، اس نظام کا فرض ہے، سیاسی جماعتوں کا فرض ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو کمزور کریں گے تو خدا نخواستہ یہ ملک کمزور ہوگا.